الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل ومن یأبا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ بہت سی نعمتوں سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہیں کہ اگر انسان ان کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ لیکن ایک نعمت اللہ رب العزت نے انسان کو ایسی دی ہے کہ اللہ رب العزت اس نعمت کو دے کر اس پر احسان کو جتلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے احسان کیا۔ کس پر احسان کیا؟ ایمان والوں پر، کہ ان میں بھیجا رسول انہی میں سے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے، اللہ کے رسول کا ہم اس امت میں آنا، یہ ایسا احسان ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہم پہ جتلا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے نبی دیے جو تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں سے بڑے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کنت نبیا وکان آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے، اور میں اس وقت بھی نبی ہوں گا جب لوگ جو ہے وہ دنیا سے سب ختم ہو جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام انسانیت کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا سید ولد بنی آدم ولا فخر ولواء الحمد بیدی ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی ولا فخر وانا اول من تنشق الارض ولا فخر، کہ میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور یہ بات میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، اور تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ اور اس دن جو نبی بھی ہو، آدم علیہ السلام ہو اور جو بھی نبی ہو، وہ سارے کے سارے میرے جو ہے وہ جھنڈے تلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے تو ہمیں ایسے نبی عطا کیے کہ جن کی نبوت کی گواہی تو جو ہے وہ پتھر اور درخت بھی دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیہا میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مکہ میں تھا، تو ہم مکہ کے ایک جانب نکلے، فَمَسْتَقْبَلُوا حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیک یا رسول اللہ، کہ جو بھی پتھر اور درخت آپ علیہ السلام کے سامنے آیا، سب نے جو ہے آپ کو سلام کیا کہ السلام علیکم، السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو وہ نبی، اور ایسے نبی کہ جن کی نبوت کی گواہی کس نے دی؟ جو ہے وہ مردہ گوہ نے بھی دی، ایسے جانوروں نے۔ دو باتیں یہاں پہ ناممکن، کہ ایک تو جانوروں کا زبان بولنا، انسانی زبان میں بولنا، اور پھر دوسرا مردہ جانور کا بھی۔ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک جو ہے یہ گوہ آپ کی نبوت کا جو ہے گواہی نہ دے دے۔ تو اب یہاں پہ دو باتیں ناممکن ہیں، ایک تو یہ کسی جانور کا انسانی زبان میں بولنا، دوسری بات کہ وہ بھی مردہ جانور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ضب، تو اس نے آگے سے جواب دیا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور تمام خیریں، تمام بھلائیاں آپ کے لیے ہیں، اے وہ ذات جو قیامت میں آنے والے لوگوں کے لیے زینت کا سبب ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، کہ جس کا عرش، میں اس کی عبادت کرتی ہوں کہ جس کا عرش آسمانوں میں ہے، اور زمین میں جو ہے وہ جس کا بادشاہت ہے، اور سمندروں میں جس کا راستہ ہے، اور جنت میں جس کی رحمت ہے، اور جو ہے دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من انا، تو میں کون ہوں؟ تو اس نے جواب دیا انت رسول رب العالمین
وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، کہ آپ تو جو ہے وہ اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ وہ آدمی تحقیق کامیاب ہو گئے جس نے آپ کی تصدیق کی، اور نامراد اور خسارے میں ہو گئے جس نے آپ کو جھٹلایا۔ تو اس دیہاتی نے کہا واللہ لا اتبع اثرا بعد عین، واللہ لقد جئتک وما علی ظہر الارض احدا ابغض الی منک، اللہ کی قسم میں آج کے بعد کسی کی بھی جو ہے آپ کے علاوہ پیروی نہیں کروں گا۔ میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا آپ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ مبغوض تھے۔ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ وَالِدِي وَوَلَدِي وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور ابھی آپ مجھے کیا، میرے والدین اور میری اولاد اور میرے تمام لوگوں سے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ محبوب ہیں۔ وَإِنِّي لَأُحِبُّكَ بِدَاخِلِي وَخَارِجِي وَسِرَّتِي وَعَلَانِيَتِي، اور میں آپ سے جو ہے وہ ظاہری، پوشیدہ اور سب کے سامنے اور علی الاعلان بھی جو ہے وہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہمارے نبی، اتنے بڑے نبی جن کی ایمان، جن کی نبوت، جن کا درجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بعد ہے، جن کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کا جو ہے وہ سردار بنایا، تمام نبیوں کی جتنی صفات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اندر جو ہے وہ جمع فرما دی۔ اور ایک کیا آتا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، تمام نبیوں کے لیے مخلوق میں جو ہے وہ کیا ہے، کوئی نہ کوئی خاص فضیلت ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ تمام فضیلتیں، تمام صفات ہمارے نبی کے اندر جمع کر دی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم نے اتنا بڑا رسول دیا، تو اس کی جو ہے وہ آج کل جیسے یہ چل رہا ہے گستاخیاں ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، تو اس کے جو ہے اتنے نبی جس کی تعریف میں کیا کہ ہم اس کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے، ہم ان کی یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ اے حسن والے اور اے تمام انسانیت کے سردار، کہ آپ کے روشن چہرے کی وجہ سے جو ہے وہ چاند بھی روشن ہوا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آپ کی تعریف کرنا جیسے تعریف کرنی چاہیے ایسے ممکن ہی نہیں ہے، ایسی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے، آپ ہی بزرگ ہیں، یہی بہت مختصر بات ہے، ہم تو آپ کی تعریف نہیں کر سکتے۔ تو بھئی ایسی ذات کے بارے میں الفاظ کہنا، یہ تو انسان کو مسلمان کیا انسانیت سے بھی جو ہے وہ گرا دیتا ہے، انسانیت بھی چلی جاتی ہے، کہ جس ذات کی تعریفیں اور جس ذات کی تعریف تو اللہ رب العزت خود بیان کر رہے ہیں، وہ ہم اس کے بارے میں باتیں کریں۔ تو ایسے لوگ جو ایسے حرکتوں کے مرتکب ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈھونڈ کر اور ان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور توہین رسالت کا مجرم، اس کی سزا قتل ہی ہے، اس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔